10ویں سالانہ فاہمین کورس کا آج 20واں سبق ہے اور آج ہمارا موضوع ہے یا علی مدد۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کے ابا جان ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اسد اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ آپ کی کنیت ویسے تو ابو عبداللہ، ابو حسن، لیکن جو سب سے زیادہ پیاری اور معروف کنیت ہے جسے خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ استعمال فرماتے تھے، وہ ابو تراب ہے، اور یہ کنیت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنے بھائی کو عطا فرمائی ہے۔ ہجرت کے موقع پہ جس وقت سارے صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے مکہ شریف سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات، بھائی چارہ قائم کروایا مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ تو دور کھڑے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس انتظار میں تھے کہ مجھے بھی کسی نہ کسی کا بھائی بنایا جائے گا، لیکن کوئی صحابی باقی نہ بچا۔ تو کافی دیر توقف کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سب کا بھائی آپ نے بنایا ہے، لیکن میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا، میں بھی تو ہجرت کر کے آیا ہوں۔ یہ وہ تاریخی موقع تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میں محمد کا بھائی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ کے ایک اہم فرد ہیں۔ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے سوائے ایک غزوے کے کہ جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہ کی ہو، اور جس غزوے میں شریک نہیں ہوئے مقام اس میں بھی بہت بڑا حاصل کیا کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کے ہوتے ہوئے مدینہ شریف میں حضور کی جب غیر موجودگی اور آقا کریم بطور سپہ سالار، بطور کمانڈر آگے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو اپنی جانشینی کی کرسی پہ مولا علی کو بٹھا کے گئے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان کی ذات کو درمیان سے نکال دیا جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ کتنے 100 سال ہو گئے خیبر فتح ہوئے، آج جو تم دیکھتے ہو کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر ایسے کر دیا، سعودیہ والوں کے ساتھ یہ کر دیا، مسلمانوں کے فلاں ملک کے ساتھ یہ کر، آج بھی یہود جو زخم چاٹ رہی ہے، تو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ یہ زخم لگانے والی ذات کون سی ہے، اور وہ ذات حضرت مولا علی کی ہے۔ تو جس علی کی ضرب ایک اتنی طاقتور ہو کہ آج تک یہودی جو ہے وہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اپنے زخم چاٹ رہا ہے، تو پھر خود ہی سمجھ جاؤ کہ رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ چونکہ آج ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت کرنی ہے، اور کرنی اس انداز میں ہے کہ 2 منٹ میں بات سمجھ آ جائے بس، باقی پھر موضوع تو بڑے بڑے ہیں، بڑے لمبے چوڑے موضوع ہیں۔ یا علی مدد، کیا لفظ ہے؟ یا علی مدد۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اس پہ بھی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ طور پہ صحابہ سے لے کے آج تک یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، ذاتی طور پہ۔ نبیوں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، صحابیوں کو بھی اللہ نے ہی دیا۔ جس کسی کو جو مقام بھی ملا، اور جس کسی کو جو طاقت بھی ملی، اور جس کسی کو جو عظمت بھی ملی، وہ سب کی سب عظمتیں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پکار صرف اللہ کے لیے ہے، دعا صرف اللہ سے مانگنی، دیتا صرف اللہ ہے۔ قدرت بذات
یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ متفق کا عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ اب اگلی بات، چاہے تو رب خود عطا فرما دیتا ہے، چاہے تو اللہ تعالی کسی سے عطا فرما دیتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے۔ وجبریل وصالح المؤمنین، اب یہاں پہ جو جبریل اور جو نیک مومن، اب صالح المؤمنین میں کسی کی تخصیص بھی کوئی نہیں کہ کون سا چوتھی صدی کا ہو۔ صالح المؤمنین یہ چونکہ جمع کا لفظ ہے اور نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اور جبریل کے وسیلے سے، جبریل فرشتہ ہے، آتا تھا نبیوں کے پاس، وحی لے کے آتا تھا۔ اب چونکہ نبی نہیں، اب جبریل آ نہیں سکتا، ڈیوٹی اس کی مکمل ہے، تو سوچو جو جبریل بارگاہ مصطفیٰ کا غلام ہے، جو جبریل فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، روح الامین ہے، جو جبریل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پہ مامور ہے، اس کا وسیلہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، اور ذکر قرآن میں ہے، اور سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 میں ہے، وصالح المؤمنین، اور مومن بندوں کا وسیلہ اللہ قبول کرتا ہے، ذکر قرآن میں ہے، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ وہ کون سا نیک بندہ ہوگا کہ جس کا اتنا زیادہ مقام ہوگا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہوگا؟ تو جب چھوٹے درجے والے مومنین نیک ہوں، اللہ ان کا وسیلہ قبول کرتا ہے، تو پھر یہ سوچو کہ حضرت مولا علی کا وسیلہ دیا جائے تو رب کیسے انکار کرے گا؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دیتا اللہ ہی ہے، چاہے تو ڈائریکٹ دیتا ہے، چاہے تو انڈائریکٹ دیتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے، مدد کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کوئی کسی نبی کو، اگر کوئی کسی ولی کو، اگر کوئی کسی صحابی کو، اگر کوئی کسی اہل بیت کے فرد کو ذاتی طور پہ قدرت والا مانے تو پھر شرک ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، اور ایسا عقیدہ کسی مومن کا نہیں۔ دوسری بات کہ یا علی، یہ کہنا کیسے جائز ہوا؟ میں حوالہ بیان کر رہا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم، حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور ماحول یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف چھوڑ کے جب مدینے آ رہے تھے اور لوگوں کو پتا چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، آقا کریم کی آمد کی خبر سن کے نوجوان مرد اور بزرگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام اور بچے گلی کوچوں میں پھیل گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کیا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ۔ کتاب الزہد ہے، حدیث نمبر 7522 ہے، صحیح مسلم کی، رقائق میں بھی ہے، زہد میں بھی ہے، جو باب ہے، باب فی حدیث الہجرہ، ہجرت کے موضوع پہ جو باب ہے۔ تو اب اس وقت جب صحابہ نے یہ پکارا اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، تو صحابہ نے بھی یا محمد کہا، اور بالخصوص یا علی مدد پہ۔ ایک دلیل سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، علی کے بارے میں میری 4 دعائیں قبول فرما۔ علی کے بارے میں آج کوئی بندہ 10 سال تہجد پڑھے نا، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے، ہو سکتا نہیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے یقیناً اس کے دل میں خیال آئے گا بھی میں 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں، اب میری تو اللہ ضرور ہی سنے گا۔ چلو اللہ سنے نہ سنے وہ تو قادر مطلق ہے، اس کی مرضی، لوگوں کے دل میں ضرور ہوگا کہ یار یہ بندہ تہجد گزار ہے، اس کی اللہ سنے گا ضرور ہے، داڑھی شریف ہے، تہجد گزار ہے، مؤذن ہے، 5 وقت کا پکا سچا نمازی ہے، اللہ کے راستے میں بڑی خیرات کرتا ہے، نیک آدمی ہے، بندے کا خیال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں ہمارا امام مسجد پتہ نہیں کتنا نیک ہے اور اس سے دعا کرواتے ہیں، اس طرح کر کے ہم کئی بزرگوں کو، کئی لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ عام بندہ کسی کے بارے میں دعا کرے بلا تمثیل و تشبیہ، ویسے مثال دے رہا ہوں، جب اس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے، آپ سوچیں کہ جب رب کے محبوب رب سے دعا کریں تو کیا اللہ کریم
اپنے محبوب کی دعا کو رد کرے گا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں. نبی کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے. نبی کی دعا 4 دعائیں مانگی. اے اللہ جو علی سے پیار کرے اس کو میرا بھی محبوب بنا، اور جو علی سے بغض رکھے میں محمد بھی اس سے بغض یہ رکھتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھ. اگلی 2 باتیں ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو علی کا نام لے کر تجھ سے مانگے اس کو رد نہ کرنا. جو علی کا نام لے کر جو اے اللہ تجھ سے مانگے کہ مجھے علی کے وسیلے سے یا اللہ دے دے. دینا اللہ نے ہے، مانگنا اللہ سے ہے، وسیلہ کس کا دینا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اے اللہ میرے علی کا اگر کوئی نام لے کے تجھ سے مانگ لے تو اس کی دعا کو رد نہ کرنا. اور آخری نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا نام ہو اے باری تعالیٰ پھر بھی قبول فرما لینا، اور اگر کوئی علی کی ذات کا اور علی کی اولاد کا وسیلہ دے دے تو اس کی دعا کو بھی رد نہ فرما. تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرما کے اور یہ دعا کر کے اور یہ گفتگو فرما کے قیامت تک اپنے غلاموں کو سمجھا دیا کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، یا علی مدد کہنا جائز ہے.